الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیوں، آج الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے، اور یہ اہل اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے. عید الفطر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرمایا اب میری امت کے لیے 2 عیدیں ہوں گی، 2 خوشی کے دن ہوں گے. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اور 14 صدیوں سے امت مسلمہ عالم اسلام الحمدللہ یہ 2 خوشیاں، یہ 2 عیدیں مناتی ہوئی آ رہی ہیں. اور ان دونوں خوشیوں کا تعلق 2 عظیم الشان عبادات کے ساتھ ہے. عید الاضحیٰ حج کی عبادت کے بعد ہے، اور عید الفطر رمضان کی عبادت کے بعد ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ عید الفطر اسی کے لیے عید ہے جسے اللہ رب العزت نے رمضان کی بہاریں نصیب فرما رکھی، جسے اللہ نے رمضان کی جیسی عبادت، رمضان جیسا مبارک مہینہ رحمتوں کا، بخشش کا، جس مسلمان کو یہ ملا ہے، یہ واقعی یہ دن خوشی کا دن ہے اس کے. تو اسلام کے بدولت ہمیں یہ 2 خوشیاں ملی ہیں. ایک عید الفطر کی خوشی ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی خوشی ہے. رمضان میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کو سحری سے شروع کرتے ہیں اور افطار پہ ختم کرتے ہیں. ان کا یہ روزہ پورا ہو جاتا ہے. پورا مہینہ اس کی مشق کرتے ہیں. تو اس مشق کے ساتھ انہیں ایک بڑے روزے کی تازگی نصیب ہوتی ہے. رمضان کا روزہ تو ختم ہو گیا، جس کی سحری تھی اور افطاری تھی، لیکن ایک روزہ ابھی بھی باقی ہے جس کی افطاری محمد رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پہ انشاءاللہ اس کا افطار ہو. اور اس کی سحری اور اس روزے کا آغاز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رمضان کے روزے کا آغاز سحری سے. کچھ چیزیں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، ازواجی تعلق نہیں، روزے میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے روک دیا ہے. اللہ نے روک دیا ہے، میں روزے سے ہوں. اب اس روزے کی مشق سے اسلام کا جو روزہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں تازگی کتنی آئی.
یہ رمضان کا روزہ اسلام کے بدولت ملا. رمضان کا روزہ جب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور پھر اس کی افطاری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ، تو وہ روزہ باقی ہے. جیسے رمضان کے روزے میں پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گرمی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، فرج اور پانی بھی ہے، تو ہاتھ نہیں بڑھاتا، ہونٹوں کی طرف نہیں لے کے جاتا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، روزہ خراب ہو جائے گا. میرے عزیزو، رمضان کے روزے سے یہی تو سبق دینا ہے، یہی تو تازگی پیدا کرنی ہے. خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، قانون سے ماورا ہو، قانون کی دسترس سے باہر ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، اور وہاں یہ کہتا ہے اللہ نے منع کیا ہے میرا اسلام کا روزہ خراب ہو جائے گا، میرا اسلام کا روزہ خراب ہو جائے گا. جس خوش نصیب کو ان روزوں سے یہ چیز نصیب ہو گئی، اسے تو رمضان کی ساری دولت ملی، اسے تو رمضان کی بہار مل گئی. رمضان کی اس مقدس گھڑیوں میں سے حاصل یہی ہے کہ اسلام کے روزے میں تر و تازگی آ جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اسلام کے روزے میں ہوں، میں اسلام کے روزے میں ہوں. اس وقت کوئی ایسے کہہ دے میاں ایسا کر لو، کہا نہیں میں روزے میں ہوں، میں روزے میں ہوں. اور کوئی اس کا روزہ خراب کرنے پہ آئے تو اسے اپنا بدخواہ سمجھتا ہے، خیر خواہ نہیں سمجھتا. تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہی اسلام کے روزے کے اندر بھی تازگی نصیب ہو جائے. اور یہ روزہ جاری ہے، یہ روزہ جاری ہے. رمضان کے مقدس مہینے میں چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اور خاص طور پہ روزہ رکھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، انہیں روزے کا ایک ماحول نصیب ہو جاتا ہے، تو روزے کی تر و تازگی بھی رہتی ہے، روزے کی اہمیت بھی رہتی ہے، اور روزے کی ضرورت کا احساس بھی ہوتا ہے. لیکن اسلام کا جو روزہ ہے، ایک عرصہ ہوا میرے عزیزو، مسلمانوں کے ہاں سے اسلام کا جو ماحول ہے وہ نکلتا چلا جا رہا، ماحول نہیں رہا. اور جب اسلام کا ماحول نہ رہا تو اسلام کا تصور بھی مٹتا چلا جا رہا. چند نابینے تھے، نبینے، انہوں نے چاہا کہ ہم ہاتھی کا سراپا معلوم کریں، ہاتھی کا سراپا معلوم کریں. ایک نے ہاتھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی سونڈ پہ اس کا ہاتھ پڑا، دوسرے کا ہاتھ بڑا کان پہ پڑا، تیسرے کا اس کے کان پہ پڑا. کسی نے ان سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ تو پہلے والے نے کہا ہاتھی ربڑ کی طرح ہے. دوسرے سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ کہنے لگا پتے کی طرح ہے. تیسرے سے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ کہنے لگا ایک لمبی سی لاٹھی کی طرح لگتا ہے. ان نبیوں کا جہاں ہاتھ پڑا انہوں نے سمجھ لیا کہ سراپا ہاتھی کا یہی ہے، ہاتھی کا سراپا یہی ہے.
پھر عزیزو، جب سے قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، مسلمانوں کے اجتماعی ماحول میں اسلام کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا، اسلام کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے ہاتھ میں اسلام کا جتنا حصہ آیا اس نے سمجھ لیا سارا اسلام یہی، جس کے حصے میں جتنا حصہ آیا اس نے سارا اسلام وہی سمجھ لیا، جس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں صرف عید کی نماز دیکھی اس نے کہا عید ہی سارا اسلام ہے، جس نے صرف جمعے کی دیکھی اس نے کہا صرف جمعہ ہی اسلام ہے، جس نے سارا اسلام مسجد تک سمجھا دیکھا یہی، اس نے سمجھا سارا اسلام صرف مسجد کا نام ہے۔ ارے میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئے ہیں وہ تو دستور زندگی ہے، پوری زندگی کا ایک نظام ہے، پوری زندگی کا نظام ہے۔ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ مسلمان نظر آئے، وہ اللہ کا فرما بردار نظر آئے، وہ محمدی نظر آئے۔ اسلام کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے، لیکن قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اب چونکہ اس کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا تو جس کے ہاتھ میں جتنا آیا اسی نے سمجھ لیا سارا اسلام یہی ہے۔ ایک شخص اسے شوق ہوا کہ میں بہادر لگوں، بہادر لگوں، تو وہ ایک شخص کے پاس گیا کہ شیر کی تصویر میری کمر پہ بنا دو، شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے سوئی چبوئی، رنگ بھرنا چاہا، پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ کہا شیر بنا رہا ہوں۔ کہا شیر کی کیا چیز بنا رہے ہیں؟ کہا سر بنا رہا ہوں۔ کہا درد ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہی بنا دے۔ پھر اس نے سوئی چبوئی، کہا کیا بنا رہا ہے؟ کہا گردن بنا رہا ہوں۔ کہا اس کے بغیر ہی بنا دے۔ پھر اس نے سوئی چبوئی، کہا کیا بنا رہے ہیں؟ کہا دم بنا رہا ہوں۔ کہا اس کے بغیر ہی بنا دے۔ اس نے اوزار پھینکے اور کہنے لگا ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا، سر بھی نہ ہو، گردن بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو۔ میرے عزیزو، سچی بات یہ ہے ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا، ایسا اسلام محمد رسول اللہ بھی نہیں لے کے آئے جس میں نماز بھی نہ ہو، جس میں زکوٰۃ بھی نہ ہو، جس میں امانت اور دیانت بھی نہ ہو، جس میں حیا اور غیرت بھی نہ ہو۔ ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا۔ لیکن ایک عرصہ ہوا مسلمانوں میں اسلام کی ضرورت کا احساس ختم ہو گیا۔ حالانکہ اسلام کی ضرورت ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی ہے؟ اسلام کی ضرورت ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی ہے؟ اس کی زندگی بھی سے بھی زیادہ ضرورت اسلام کی ہے۔ اسلام کی ایک انسان کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں انسان کی زندگی سے بھی زیادہ ضرورت اسلام کی ہے۔ اسلام ہے تو انسان ہے، اور اگر اسلام نہیں تو اللہ کریم کا ارشاد ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ روئے زمین کی سب سے بدتر مخلوق ہے، روئے زمین کی سب سے گھٹیا مخلوق ہے۔ اولئک ہم شر البریہ اولئک الانعام۔ اگر اسلام کی زندگی نہیں تو اس کی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے تمہاری موت آئے تو اسلام پہ آئے، تمہارا جینا اسلام پہ ہو، تمہارا مرنا اسلام پہ ہو۔ لیکن آج قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، بلکہ اس سے آگے ایک باپ کو کس قدر احساس ہے، ایک شوہر کو کتنا احساس ہے، ایک گھر کے سربراہ کو کتنا احساس ہے، ایک تعلیمی ادارے کے ذمہ دار کو کتنا احساس ہے کہ اسلام
ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کا احساس ختم۔ زندگی میں آج کا انسان بہت ساری چیزوں کا احساس رکھتا ہے اور وہ پھل پھول رہی ہے۔ جن چیزوں کا احساس ہے قومی سطح پہ، اجتماعی طور پہ اس کی آواز لگتی ہے، لیکن ایک عرصہ ہوا میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، اسلام کی ضرورت کا احساس مٹ چکا ہے۔ حالانکہ یہ وہ اسلام تھا، یہ وہ اسلام ہے جس کے بارے میں ہمارے آباء و اجداد، جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں، جنہیں ہم روئے زمین کے سب سے کامیاب انسان کہتے ہیں، جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں، جنہیں روئے زمین کے سب سے کامیاب انسان کہتے ہیں، وہ رسول اللہ ہے اور آپ کے پیارے صحابہ ہیں، وہ رسول اللہ ہے اور وہ آپ کے پیارے صحابہ ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، اگر ہمیں کوئی چیز دنیا میں عزت دے سکتی ہے تو صرف اسلام دے سکتا ہے۔ ان کے ہاں اسلام کی ضرورت کا احساس کہ اگر ہم دنیا میں نجات پا سکتے ہیں، ہم روئے زمین پر عزت پا سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں ایک معزز قوم بن سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں فلاح پا سکتے ہیں، ہماری دنیا آخرت سنور سکتی ہے، تو کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام ہے تو ہم معزز ہیں، اسلام ہے تو ہم عزت دار قوم ہیں۔ اس لیے ان کی قومی سطح پہ، ان کی تعلیمی اداروں میں، ان کی اجتماعی زندگی میں، ان کی تعلیمی اداروں میں، ان کے ایوانوں میں، ان کی عدالتوں میں، ان کے عسکری میدانوں میں جس چیز کا سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی تھی وہ اسلام کی ہوتی، جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوتا تھا وہ اسلام کا ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ اسلام ہے تو عزت ہے، اسلام ہے تو کامیابی ہے، اسلام ہے تو نجات ہے، اسلام ہے تو ہمارا معاشرہ ہے، اسلام ہے تو ہماری سوسائٹی ہے، اسلام ہے تو ہم انسان ہیں، اسلام ہے تو ہم انسان ہیں۔ ان کے ہاں اسلام کی ضرورت کا احساس اس درجے کا تھا اور کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت جو ملی ہے اسلام کے بدولت۔ اور میرے عزیزو، اسلام میں عزت دینے کی طاقت آج بھی موجود ہے، اسلام کے اندر فلاح آج بھی موجود ہے، اسلام میں نجات آج بھی موجود ہے، اسلام میں آج بھی طاقت ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو دنیا کی سب سے معزز قوم بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلام سے سچی وفاداری کرے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنا ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اور اپنی نجی زندگی سے لے کر قومی سطح تک وہ مسلمان نظر آئے، وہ مسلمان نظر آئے۔ تو میرے عزیزو، فلاح کا نسخہ اور نجات کا راستہ اسلام اور اسلامی زندگی ہے۔ اللہ کرے اس خوشی کے اندر اور رمضان کی گھڑیوں کے بدولت ہم عزم کرنے والے ہوں، ہم فیصلہ اور طے کرنے والے ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ پوری زندگی ہماری اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی اور اسلام ہماری زندگی کا سب سے بڑی ضرورت بن کے ہماری زندگی میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہا سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز کا طریقہ 1-2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو عید کی رکعتیں 2 ہوتی ہیں اور دل میں نیت کافی ہے، یہ 2 رکعت شکرانے کے اور یہ واجب ہے۔ اس کے بعد اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر اور اس میں ہاتھ باندھ لی جائے اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھی جائے گی۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائے گی۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے۔ اور پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ باندھ لی جائے گی۔ پھر فاتحہ ہوگی،
اور پھر سورت پڑھی جائے گی، اور پھر رکوع کی طرف تکبیر پڑھے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کی طرف چلے جائے، پھر رکوع اور پھر سجدہ، اور پھر حسب معمول قرات ہوگی، فاتحہ ہوگی اور سورت پڑھی جائے گی، اور پھر تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ پھر حسب معمول نماز مکمل ہوگی، دعا ہوگی، اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا وہ بھی واجب ہے۔ تو انشاءاللہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صف درست فرمائیں۔